والے ہیں، یہ بڑے خوش ہیں. احمد بھائی ہمارے میمن ہیں جن کے دانت بھی بتا رہے ہیں. اکرم بھائی جو ہیں ہمارے، ان کا ہزارہ سے تعلق ہے. تو ہم سب دوست ہیں، سب بھائی ہیں. لیکن ہم یہ بات، میں یہ کیوں کر رہا ہوں، ہم کو اپنی اپنی کمیونٹی سے، اپنے اپنے ایتھنکسٹی سے، اپنی اپنی محلوں سے محبت کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. لیکن ایک پاکستان کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ جب آپ نوکری کی بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ سیاستدان آپ کو آپس میں لڑا دیتے ہیں کہ دیکھو یار وہ پنجابی ہماری نوکری لے کے جا رہا ہے، دیکھو یار وہ سندھی ہماری نوکری لے کے جا رہا ہے، دیکھو وہ مہاجر ہماری نوکری لے کے جا رہا ہے، دیکھو وہ بلوچ جو ہے وہ نوکری لے رہا ہے، دیکھو وہ پشتون ہماری نوکری لے کے جا رہا ہے. مقصد یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے یار. اگر پنجابی بھی نوکری کر لیتا ہے، یا مہاجر بھی نوکری کر لیتا ہے، یا سندھی بھی نوکری کر لیتا ہے، تو وہ پاکستانی ہے نا، اس کو بھی تو نوکری چاہیے نا. جو آدمی نوکری ڈھونڈ رہا ہے اور نوکری کر رہا ہے، وہ کوئی چوری تو نہیں کر رہا، غلطی کام تو نہیں کر رہا ہے. وہ کیوں نوکری کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بیوی بچے ہیں، اس کو ان کو گھر کا کھانا کھلانا ہے. تو نوکری کرنا تو اچھی بات ہے. یہ کب سے بری بات ہو گئی؟ کوشش کیا کرنی چاہیے سیاستدان کو کہ جو کتنا بڑا کیک ہے اس کو بڑا کیا جائے، کہ آپ کے پاس ملک میں زیادہ نوکریاں ہونی چاہیے، زیادہ مواقع ہونے چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ وی ہیو ٹو انکریز دا سائز آف دا پائی. آپ نے کویک کو تو نہیں بڑا کر رہے. اب آپ کے پاس 6 سلائسیں ہیں اور آپ کے پاس 4 آسامیاں یا 6 آسامیاں، 10 نوکریاں، تو لڑائی کر رہے ہیں. او بھائی وہ تو ظاہر ہے لڑائی ہوگی. یا مذہب کے حساب سے لڑائی کر سکتے ہیں. دنیا میں ممالک ہوتے ہیں جن میں مذہب میں لڑائی ہوتی ہے کہ بھئی کرسچنوں کو ہو گیا یہ ان کو ہو گیا، یہ مسلمانوں کو ہو گیا، یہ ہندوؤں کو ہو گیا. دنیا کے ملکوں میں ایتھنیسٹی پہ بھی لڑائی ہوتی ہے. لیکن اگر اچھا نہیں ہوگا کہ ہم سوچیں، 2 چیزیں سوچیں. ایک چیز کہ ہر پاکستانی کو نوکری ملنی چاہیے، ہر پاکستانی کو آمدن ہونی چاہیے، ہر پاکستانی کا گھر چلنا چاہیے. یہ بات اچھی نہیں ہوگی. اس سے نہیں سوچیں کہ یار وہ سندھی ہے یا پنجابی ہے یا پٹھان ہے یا مہاجر ہے. یہ نہ سوچیں اگر، تو یہ اچھا ہوگا. ایک بات. اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ کر لیا ہے کہ دوسروں کو، جو انگریزی میں بولتے ہیں، ادر کر دیا کہ یار وہ تو کوئی اور ہے، کہ وہ تو فقیر ہے یار، اس کو تو چھوڑ دو. بھائی ایک بچہ بھوکا ہے، بھوکا رہ رہا ہے، تو آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ بچے لوگ بھوکے ہیں پاکستان میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھے بچوں کو آپ نے جاہل رکھ دیا اس ملک میں یار؟ آپ سوچتے نہیں ہیں کیونکہ آپ اپنے اپنے گھر میں آپ خوش ہیں، اپنے آپ نے سوچ لیا میرا بچہ تو اچھی اسکول میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے بچے کو میں اسکول میں ڈال دوں. آپ کو اپنی تکلیف ہے، جو بھی ایڈمیشن داخلے کرا لو، اس کو فون کر دو، احمد کو فون کر دو، اکرم کو فون کر دو، کچھ نہ کچھ کر لو. لیکن آپ سوچیں تو صحیح کہ ایز اے پاکستانی کے آدھے بچے آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہے. تو اگر آپ ایز ون نیشن ہو کے سوچیں گے کہ یہ میرا پاکستانی بچہ ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے لیکن میرا بچہ ہے، چاہے وہ دادو میں رہتا ہو یا کراچی میں رہتا ہو یا لاہور میں رہتا ہو یا پشاور میں رہتا ہو، وہ میرا بچہ ہے جو کہ اسکول نہیں جا رہا. اور پھر اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو پھر آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سدے باب کریں گے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو بھی اسکول بھیجتے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی اسکول بھیجنے کا سدے باب کریں گے. اور جب یہ کر لیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے کرے گا، تو ملک آگے بڑھے گا. وہ میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں کہ نیشنلسٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے. نیشنلسٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے. نیشنلسٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ بولتے ہیں قوم پرست، جس کو بولتے ہیں کہ قوم پرست ہے. بھائی قوم پرست کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنا حق مانگا اپنی قوم کے لیے. اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اپنا حق مانگنا بڑی اچھی بات ہے. میں اپنے لیے حق مانگتا ہوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے حق مانگتا ہوں. مطلب میں چاہتا ہوں کہ میری مسجد میں مثال کے طور پر لائٹ آئے تو اپنے محلے داروں کے لیے حق مانگ رہا ہوں. مگر اگر آپ دیکھیں جیسے ستار ایدھی تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ مجھ سے کمزور کا پہلے حق ہونا چاہیے. اگر کوئی لاش آتی تھی تو یہ تھوڑی سوچتا تھا کہ یار یہ کرسچن کی لاش ہے، یا یہ شیعہ کی لاش ہے، یا یہ سنی کی لاش ہے، یا یہ بلوچ کی لاش ہے. لاش تو لاش ہے، انسان تو انسان ہے. تو اگر آپ اپنے سے پہلے اپنے سے کمزور آدمی کا حق مانگنا شروع کر دیں گے تو ایسا ہوگا کہ سب سے کمزور کو اس کا حق ملے گا، اس کے بعد والے کمزور کو اس کا حق ملے گا، اور آپ کو بھی آپ کا حق مل جائے گا. کیونکہ آپ سے جو طاقتور لوگ ہیں وہ آپ کا حق مانگ رہے ہوں گے. اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ سے طاقتور لوگ آپ مانگیں. یہی چاہتے ہیں نا آپ کہ اگر آپ تو اپنا حق مانگتے ہیں، میں اپنا حق مانگتا ہوں، لیکن اگر مجھ سے بھی زیادہ طاقتور لوگ میرا حق مانگیں گے تو زیادہ مجھے حق ملنے کا چانس ہو جائے گا. تو یہی کوشش کرنی چاہیے ہم کو کہ ہم کو اپنے سے کمزور کا حق مانگنا چاہیے. تو ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو میرا پہلا یہ خیال ہے، اور یہ حکومت کا کام نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم کو ون نیشن ہو جانا چاہیے. بالکل اپنی ایتھنیسٹی پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. بالکل اپنی ایتھنک چیزوں کو میں ختم نہیں کر رہا، پروونشل باؤنڈریز کو ختم نہیں کر رہا، لیکن ایک قوم کی طرح سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ
کسی کو چاہے وہ چیچا وطنی ہو یا چار سدہ ہو، اگر کسی کو وہاں پہ بھی تکلیف ہے تو کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کا دل میں آپ کا دل دھڑکنا چاہیے اس کے ساتھ. یہ ہو جائے گا تو بہت فرق ہو جائے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے بڑا فرق ہو جائے گا. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر دنیا میں 3 نمبر پہ آتے ہیں. 5 نمبر کی ہماری پاپولیشن ہے، 5واں ہائیسٹ پاپولیشن ملک ہے دنیا کا، لیکن 3 نمبر پہ بچے پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں. سب سے زیادہ ہندوستان، پھر چین اور پھر پاکستان میں. 55 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال. 10 لاکھ ضعیف لوگ انتقال فرما جاتے ہیں، یا 10 لاکھ لوگ، تو 45 لاکھ سے ہماری آبادی بڑھ جاتی ہے، کہ تقریباً 2.3% پہ پڑتی ہے. اور جب آپ 55 لاکھ بچے ہوتے ہیں، اچھا اب جو ضعیف انتقال کر جاتے ہیں، لیکن جو 55 لاکھ بچے ہوتے ہیں تو آپ کو 55 لاکھ بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دینا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو 55 لاکھ آپ کو اسکولیں کی اسامیاں چاہیے، اسکولوں میں جگہ چاہیے، اسکولوں میں کرسیاں چاہیے، ان کے ٹیچرز چاہیے. 55 پہ بھی اگر ایک ٹیچر چاہیے آپ کو، تو آپ کو 1,00,000 ٹیچر ہر سال چاہیے نیا، ہر سال 1,00,000 ٹیچر نیا چاہیے. اس کی آپ تنخواہ سوچ لیجیے کتنی دینی ہوتی ہے اگر آپ ایک ٹیچر کو 50,000 روپے بھی دیتے ہوں تو. اس کے بعد جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے لیے آپ کو نوکریاں چاہیے، رائٹ؟ یہاں پہ ملک کے اندر ہمارے ابھی تو ہم اس سال تو خیر اللہ ہی معاف کرے، لیکن عموماً 10-12 لاکھ نوکریاں بھی ہمارے ملک میں شروع نہیں ہوتی. 10-12 لاکھ نوکریاں ملک میں دینا مشکل ہے ہمارے لیے. ہم آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں کریں گے، وہ نہیں پورا کر سکے 4 سال میں، لیکن 1 کروڑ نوکریاں بھی 5 سال میں دیں گے. آپ تو 55 لاکھ بچے ہو رہے ہیں، تو آپ کو 5 سال میں تو 2 کروڑ اور 75 لاکھ نوکریاں چاہیے اگر ہماری بہنیں بھی کام کرتی ہیں تو. اور اگر بہنیں کام نہیں بھی کرتی تو بھی آپ کو 1.25 کروڑ نوکریاں چاہیے. تو اتنی نوکریاں کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اب اس کے باوجود کہ یہ اتنا مسئلہ ہے پاپولیشن کا، اتنا سنگین مسئلہ ہے، کسی حکومت کی پالیسی میں کوئی ایڈریس نہیں ہے اس کا. اس کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ آدھی پریگننسیز پاکستان میں جو ہے وہ ان وانٹیڈ ہوتی ہیں یا ان پلانڈ ہوتی ہیں، تو آپ نے کانٹرسیپشن کی کوئی بات نہیں کری، آپ نے دیگر کوئی کلینکس نہیں کھولے، بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر ڈاکٹر نرسیں، وہ مڈ وائف وغیرہ ہوتی ہیں، دائی وغیرہ، وہ کچھ نہیں رکھا آپ نے. تو اور اس میں یہ صرف حکومت کی پالیسی کی پلاننگ کی غلطی ہے، کیونکہ وہ آج اگر آپ پاپولیشن کم کرتے ہیں تو آج فائدہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ تو آپ کو آگے چل کے ہوتا ہے. تو کوئی اس میں انویسٹ ہی نہیں کرتا ہے. مطلب اگر آپ سارے سال کے اندر 3 کروڑ روپے کا اشتہار کریں گے تو کیا ہوگا؟ 3 کروڑ روپے سے زیادہ تو یہ پانی والے اشتہار کرتے ہیں 15 دن کے اندر. سو ایک ہم کو پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے، دوسرے ہم کو تعلیم عام کرنی ہے. اب یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ آدھے بچے اسکول جاتے ہیں. وہ جو آدھے بچے اسکول جاتے ہیں اس میں سے آدھے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں اور آدھے بچے حکومت کی اسکول میں جاتے ہیں. ایک آغا خان یونیورسٹی نے 15,000 بچوں کا پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا، تو ایوریج پہ پاکستانی بچہ میتھ میں بھی فیل ہوتا ہے. جو اوسطاً بچہ ہے، جو ایوریج بچہ ہے، وہ میتھ میں 27 نمبر لے کے آتا ہے اور سائنس میں 31 نمبر لے کے آتا ہے. تو وہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے، وہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے. اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کی اسکولوں کا کیا حال ہے. یہ آپ لوگوں کو بتانا میرے لیے ضروری نہیں ہے. جو وزارتیں چلتی ہیں وہ سچی نوکری دینے کے لیے چلتی ہیں ٹیچروں کو، تاکہ ان کو ووٹ ملے، وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی. تو میں نے ایک گزارش کی ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ عموماً کم از کم 3,000 روپے مہینے پہ فی بچہ خرچ کرتی ہیں ایک مہینے میں، اور زیادہ سے زیادہ جو بلوچستان میں ہوتا ہے وہ 5,000 روپے بچہ ہوتا ہے. اور اب یہ بڑھ رہا ہے، انفیکٹ میرا 2 سال پرانا نمبر ہے. تو میری یہ سیدھی سی استدعا ہے کہ یار آپ 3,000 روپے کا آپشن دے دیں. کسی بھی والدین کو کہیں کہ آپ کے 3 بچے پڑھتے ہیں حکومت کی اسکول سے، ہم آپ کو 9,000 روپے دیتے ہیں. آپ چاہیں تو حکومت کی اسکول میں رکھیں تو وہ 9,000 روپے نہیں ملیں گے آپ کو. اگر آپ چاہیں تو کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیں. اگر آپ اپنے بچے کو کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈالیں گے ہم آپ کو 9,000 روپے دے دیں گے. اب وہ چاہے اور 4,000 کی فیس پہ ڈالے تو 3,000 اپنی جیب سے ڈال دیں، اور چاہے اور سستی اسکول میں ڈالے تو حکومت اس سے زیادہ پیسے نہیں دے گی، حکومت فیس اس کی ادا کر دے گی. لیکن پرائیویٹ اسکولیں چلیں گی تو پرائیویٹ اسکول میں تھوڑی سی پڑھائی اچھی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ چلو حکومت کی اگر اسکولیں آپ نے چلانی ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے ہم کو حکومت کی اسکول میں ڈالیں، یا گاؤں گوٹ کے اندر حکومت کی اسکول ہوگی، پرائیویٹ اسکول نہیں ہوگی، تو اس اسکول کے بورڈ کے اوپر، اس اسکول کی گورننس بورڈ ہے، اس پہ علاقے کے پڑھے لکھے کچھ عمائدین ڈالیں.
نمبر 2 کچھ حکومت کے افسران ہوں، اور نمبر 3 کچھ پیرنٹس ہوں، کچھ والدین ہوں جن کے بچے ادھر پڑھتے ہوں. جس والدین کے بچے ادھر پڑھتے ہوں گے اس کو دل میں درد ہوگا اس اسکول کے بارے میں. وہ فیصلہ کریں کہ کس ٹیچر کو رکھنا ہے. پیسے حکومت دے گی کیونکہ حکومت تو ویسے بھی خرچ کر رہی ہے، پیسے حکومت دے گی، لیکن وہ فیصلہ کریں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 2-4 سال کے اندر یہ نمبرز چینج ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہمارا بچہ میتھ بھی پاس کر رہا ہے، ہمارا بچہ سائنس بھی پاس کر رہا ہے، ہمارا بچہ لکھنے بھی آ گیا ہے اور ہمارا بچہ قابل ہو رہا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ہم ہر آدمی کو چانس نہیں دیں گے، وہ ہفتہ نمبر 2 جنوری کے 2nd ہفتے سے لے کر 31 دسمبر تک کے آخری دن تک ہر بچے کو چانس نہیں دیں گے، ہم آگے نہیں آئیں گے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، کیونکہ ہم زیادہ ٹیلنٹ جو ہے، جو 60% بچہ ہمارے گاؤں گوٹ میں رہتا ہے، جس کو ہم کچھ نہیں پڑھاتے، جو رورل ایریا میں رہتا ہے، وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. اس سے آپ نے جو ہے وہ کپاس ہی کھچوائیے اور چنوائیے، اس سے آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو یہ کرنا ضروری ہے، اس سے تعلیم اچھی ہو جائے گی. اور میرا اس کے بعد ایک اور بھی خیال ہے کہ پاکستان بھر میں 4تھی، 5ویں، 8ویں، 10ویں جماعت پہ آپ پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کریں. اچھا 8ویں 9ویں جماعت تک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے اس میں کتنا دم ہے، کون سا بچہ جو ہے وہ کتنا ہوشیار ہے. وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ جو بچے ہیں نا، جو ٹاپ 2% بچے ہوں، کسی کا بھی بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. وہ جو 2% ٹاپ بچے ہیں نا، ان کی آپ بولیں کہ ان کی ذمہ داری پوری اسٹیٹ کی ہے. 40,000 روپے کی اسکول میں بھیجتے ہو، 80,000 روپے کی اسکول میں بھیجتے ہو مہینے کی، وہ پوری ذمہ داری ہماری ہے. اور ان کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ آگے جا کر پھر بڑی بڑی کمپنیاں بنائیں، وہ آگے جا کے مائکروسافٹ بنائیں، وہ آگے جا کے ٹیلی فون ایجاد کریں، وہ آگے جا کے کوئی کام کر کے دکھائیں. نہیں تو پھر مطلب سیریسلی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اگر آپ نے خرچ کرنا ہی ہے تو 2% بچوں کو جو پڑھانا ہے وہ امیر کے بچوں کو نہ پڑھاؤ. وہ تو امیر اپنی جیب سے پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے رہیں، لیکن آپ 2% پاکستان کے ہوشیار ترین بچوں سے پڑھا لو. 200-300 ارب روپے کا خرچہ ہے، لیکن وہ سیریسلی میں آپ کو بتاؤں پاکستان چینج کر دیں گے. تو یہ ایک، اور یہ آپ کو لگ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ سیاسی نعرے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھداری کی بات ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پاکستان چینج ہوگا جب تعلیم بہتر کریں گے، ورنہ بہتری آسان طریقہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیجئے، جاپان میں نہ تیل ہے، نہ کوئی ذخائر ہے، نہ کوئی میٹل ہے، نہ کوئی گیس ہے، لیکن جاپان کیوں آگے ہے؟ صرف پڑھائی کی وجہ سے آگے ہے.